بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قربانی کے مسائل اور اس کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ جو مسلمان قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو ان مسائل سے وہ ضرور گزرتا ہے۔ قربانی 3 دن ہے۔ پہلا دن سب سے افضل ہے۔ کوشش کریں کہ پہلے دن ہی قربانی کی جائے۔ بامر مجبوری اگر انسان کے پاس پیسے نہیں تھے، دوسرے دن آئے یا تیسرے دن آئے، یا کوئی ایسی وجہ بنی کہ اس کو کسائی وغیرہ نہیں ملا، تو پھر دوسرے یا تیسرے دن قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے لحاظ سے جو پہلا دن ہے وہ دوسرا اور تیسرا نہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے دن ہی قربانی ذبح کی جائے۔ بامر مجبوری کی بنا پر دوسرا اور تیسرا دن بھی جائز ہے۔ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جانور کو لٹا کر چھری تیز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پہلے سے ہی چھری تیز کرے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو انسان جانور کو لٹا کر چھری تیز کرے اس کو درے مارے جائیں۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی وغیرہ اچھی طرح پلائیں، پھر اس کو ذبح کریں۔ جانور ذبح کے وقت گھر کے افراد جو ہیں وہ قریب کھڑے ہو جائیں۔ جب خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دیکھو، جب انسان قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو ذبح کے وقت انسان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ، تیرے دیے ہوئے رزق میں سے آج میں اس جانور کے حلق پر چھری چلا رہا ہوں، اسی طرح میں اپنی انانیت، تکبر، حسد اور غصے پر بھی چھری چلا کر ان ساری چیزوں کو ختم کروں گا۔ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، یعنی اس کا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کیا جائے، اور جو صحیح طریقے سے مسلمان ذبح کرنا جانتا ہے وہ قربانی کے جانور کو ذبح کرے۔ اور ذبح کے وقت جب اس کی رگیں کٹ جاتی ہیں تو گردن کو جھٹکا نہیں دینا چاہیے، یہ جانور کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے، یعنی جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بعض دفعہ انسان جس نے قربانی کرنی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہاتھ چھری کو لگنا ضروری ہے، پھر جس نے ذبح کرنا ہے پھر وہ ذبح کرے۔ ایسا نہیں، چھری کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، دل کے اندر جو نیت ہے اللہ پاک نیتوں کو جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے لوگو، قربانی کے جانور کا نہ گوشت نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کی جو پرہیزگاری، جو تقوی، جو نیک نیت ہے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے۔ قربانی کے جانور کے تمام اعضاء ٹھنڈے ہو جائیں، پھر اس کی کھال اتارنی چاہیے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہی قربانی ذبح کرنے والے نے جانور کو ذبح کیا، ہم فوری طور پر اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اچھی طرح اس کی روح نکل جائے، جسم ٹھنڈا ہو جائے، پھر کھال کو اتاریں۔ مولا علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور جب اس کا گوشت بنانے والا جو قصائی ہے، قصائی کو اجرت میں سیری پائے یا گوشت وغیرہ نہ دیا جائے، بلکہ اس کی اجرت جو ہے وہ لیدہ طور پر طے کی جائے۔ بسا اوقات انسان ایسے یعنی کہ قصائی کے ساتھ معاملہ طے کرتا ہے کہ اتنے پیسے دے دوں گا اور یہ چیزیں آپ یہ بھی لے جانا۔ حضور نے اس سے منع فرمایا، فرمایا اجرت علیحدہ دو، ہاں جب گوشت بن جائے تو تحفے کے طور پر آپ اس کو دے دو۔ سیری پائی یا گوشت جو ہے یہ اجرت میں نہیں دینا چاہیے۔ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ دار، دوست احباب کے لیے، تیسرا حصہ غرباء اور مساکین کے لیے۔ اگر جانور بڑا ہو، اس میں حصے دار ہیں،
تو گوشت کو ناپ کر صحیح صحیح جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے، اس کو تولا جائے، تول کر پھر اس کو جو ہے وہ لوگوں میں جو برابر برابر کا حصہ ہے وہ انسان تقسیم کرے۔ اسی طرح مالدار شخص وقتی طور پر اس کے پاس پیسے نہیں، جیسا آج ہمارا دنیا میں لین دین والا معاملہ ہے، مالدار شخص وقتی طور پر پیسے نہیں، اس کو پتہ ہے کہ فلاں چند دنوں کے بعد میرے پاس پیسے آ جائیں گے، میں نے اگر کسی سے ادھار قرض لے لیا تو میں اس کو واپس لوٹا دوں گا۔ مالدار شخص ادھار پکڑ کر بھی قربانی کر سکتا ہے، لیکن غریب کے لیے نہیں کہ وہ اپنے اوپر خود جان بوجھ کر قرض نہ چڑھائے، بلکہ مالدار شخص پر قربانی واجب ہے، غریب پر جس کے پاس پیسے نہیں اس پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح قربانی صاحب مال پر واجب ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں، بطور مثال گھر کا ایک سربراہ ہے، والد ہے، گھر کے اندر بیٹا ہے، جتنے گھر کے افراد ہیں وہ صاحب مال ہیں، تو ہر شخص پر قربانی کرنی واجب ہے۔